جی السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین کیا حال ہیں؟ امید ہے اب سب لوگ ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو ویری گڈ مارننگ۔ اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ٹوڈیز ٹاپک از اباؤٹ ورلڈ ڈیجیٹل اسلامک ایجوکیشن سسٹم۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم نے بات کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم آلریڈی ایک جو میری پریویس ویڈیوز ہیں اور اس میں ڈفرینٹ تھیریز اسلامک ڈیجیٹل میں نے دی ہیں، تو ون بائی ون اسی کو ہی ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ ٹاپک بھی ہے کہ ورلڈ لیول پہ ماشاءاللہ جس طریقے سے اسلامک ڈیجیٹل خلافہ ہو اور ڈفرینٹ اسلامک ریاستیں ہوں، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین تو ساروں نے جس طرح اسلام کو امپلیمنٹ کیا پوری دنیا میں الحمدللہ، تو اسی کنٹیکسٹ میں ہمارا ایک جو ڈیجیٹل اسلام خلافہ ہو تو اس میں ایک ایجوکیشن سسٹم بھی ورلڈ لیول پہ اسلامک ہو جو ایک ہی ہو اور پوری دنیا میں ایک ہی ٹائم پہ امپلیمنٹ کیا جائے، تو ڈیفینیٹلی اس کے امپلیمنٹ کرنے سے جو ڈفرینسز ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گی، اور سارے لوگ ایک ہی ماشاءاللہ پیج پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ گیپ ختم ہو جائے گا، انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور ہائی لیول، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، سب کے لیے الگ سٹینڈرڈز ہیں۔ تو یہ تمام مسائل انشاءاللہ بڑے خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے۔ تو میرا جی مائنڈ میں جو ایک پرپوزل ہے تو اسی کے کنٹیکسٹ میں کہ اس کی ایک ایکویشن بھی بتائی ہے میں نے کہ قرآن اور سننا تو ڈیفینیٹلی بیسک پارٹ ہوگا، اور پلس عربک لینگویج، اور اسی کے ساتھ آپ کی دنیاوی جو تعلیم ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی، اس کو بھی ساتھ میں ایڈ کر لیا جائے تو وہ جو ایکویشن ہے دی موسٹ پاورفل ایکویشن آف اسلام ہے، تو یعنی ڈیجیٹل اسلام، ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام۔ تو اسی تھیم کو ہی بیسیکلی ہم نے لے کے آگے چلنا ہے اور اسی کو ہی امپلیمنٹ کرنا ہے افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی۔ تو اسی کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ قرآن اور سننا، قرآن کے حوالے سے بھی آلریڈی ماشاءاللہ بڑی ریسرچ ہو چکی ہے، اور اس میں ہماری جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اور جتنے علماء اور اسکالرز اور جماعت ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اس پہ ریسرچ کی ہے، تو بڑے بڑے علماء، اسکالرز، فلاسفرز اور پروفیسرز اس پہ بیٹھ کے فردر اس سسٹم کو امپروو کیا جا سکتا ہے اور سوچا جا سکتا ہے، اور ایک ہی ٹائم پہ دنیا میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، تاکہ دین اور دنیا دونوں کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو ختم کر کے اس کو میکسیمم امپروو کیا جا سکے اور امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ تو کیونکہ ہم نے دنیا کی تعلیم تو بہت زیادہ اس پہ اسٹریس رکھا، لیکن جو ہماری دین کی تعلیم میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو ساتھ ساتھ نہیں چلا سکے، تو جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے۔ تو اس میں ہم نے بیسیکلی کرنا کچھ یوں ہوگا کہ ڈیفینیٹلی بڑے بڑے لوگ پلانر سارے بیٹھ کے اس پہ پلان کر کے، تو اور اس میں قرآن کی جو آپ کی سوشل لائف ہے اور اکنامیکل لائف سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، اور معاشرتی لائف ہے، اور یہ ساری جو اس میں اندر کیٹیگریز ہیں ان کو کیٹیگرائز کر کے، اور ایک میرے مائنڈ میں ہے کہ ایک جس طرح دیکھیں google.com ہے، تو گوگل میں پوری دنیا کی ویب سائٹس کو سرچ کرنا ہو تو وائی ناٹ جسٹ لائک دیٹ وی مسٹ بی ہیونگ قرآن.com، اور قرآن.com کے اندر آپ کو قرآن سے ریلیٹڈ، یعنی ہم بیسیکلی آر ٹاپ موسٹ پرائورٹی وڈ بی ٹو کنڈکٹ ریسرچ ان دا فیلڈ آف قرآن اینڈ سنہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے، اور آن لائن جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو میکسیمم یوز کرنا ہے، islamictube.com پہ بھی، اور اسی طریقے سے قرآن.com، سنہ.com، تو یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز بنائے جا سکتے ہیں، اور اس پہ میکسیمم چیزوں کو فیسیلیٹیٹ اس اپنی اوریجنل حالت میں جس طریقے سے 1400 سال پہلے سارے چیزوں کو ٹریس کر کے تو اس کو فائنلائز کر کے عوام تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارمز پازیٹیولی اس کے حوالے سے پرسپیکٹو میں یوز کیے جا سکتے ہیں۔
اور اس سے جتنا تیزی سے انشاءاللہ قرآن و سنہ پھیلے گا ہمارے اندر، ہماری زندگیوں میں، تو اتنا ہی تیزی سے اس دنیا میں چینجز آئیں گے انشاءاللہ۔ اور بیسیکلی ہمارا تعلیمی جو نظام ہے، اگر تو اس میں آج کل تو سکلڈ بیسڈ بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی اور جو ڈگریز لینا چاہے تو ڈگریز میں بھی پھر 15 سال 20 سال جو بھی اسٹڈیز ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلیں، اور ادروائز سرٹیفیکیشنز اور ڈفرینٹ ڈیٹیلز بھی اس میں بھی قرآن میں جو بھی ہیں ڈیٹیلز وہ ہر وقت اویلیبل ہوں ویب سائٹس پہ، تاکہ جس وقت جو بھی اور وہ اتھینٹک ہوں، اور ورلڈ لیول پہ جو اسلامک گورنمنٹ ہو اس کے کنٹرول میں ہو، اور اس میں کسی قسم کی چینجز انآفیشلی کسی کو اجازت نہ ہو اور اس پہ سخت سزا ہو۔ تو اس چیز کو لے کے تو اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم کے اندر چینجز لانی ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ان میں جو بھی کیٹیگرائز ہیں، اور سنہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف اور ان کی یعنی جو بزنس پروفیشنز تھے، بزنس کی لائف، اور اسی طریقے سے استاد بھی رہے تو ٹیچنگ ان کا ایک پروفیشن تھا، اور بکریاں بھی چراتے تھے، تو وہ ان کی پوری لائف کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہمارے آن لائن یا قرآن حدیث اور سنت جو بھی ہیں ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہونی چاہیے، اور کیٹیگریز ہوں، اور بڑی ایپس موبائلز میں بن جائیں جہاں میں بڑے ایزیلی ہم یہ ساری چیزیں سرچ کر کے، اور ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم فوراً سرچ آؤٹ کریں اور وہاں سے گائیڈنس لیں، اور علماء کے ماشاءاللہ آلریڈی ڈفرینٹ بیان بھی ہیں، درس بھی ہیں، تو ان میں جو ان سے بھی اتھینٹک ہیں تو ان کو بھی اس پلیٹ فارمز پہ موجود ہونا چاہیے سارے کے سارے، تو اس میں بیان بھی ہوں، اس میں مسائل بھی ڈسکس کیے گئے ہوں زندگی کے ہر مسئلے سے ریلیٹڈ، تاکہ قرآن اور ہر ڈفرینٹ جو صورتیں ہیں اور ان کے شان نزول اور ان تمام صورتوں سے کیا لیسن ہمیں زندگی میں ملنا چاہیے، اور اپنی زندگیوں میں قرآن کو کیسے پڑھ کے سمجھ کے زندگیوں میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، تو اس لنک کو جتنا اسٹرانگ کریں گے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی ہیں، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی والے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی اپنی فیلڈ میں کافی ریسرچز کی ہیں، تو ان کو بھی ساروں کو اب اس ٹائم پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور سارے مل بیٹھ کے یہ تمام چیزوں کو اب ہم اپنے کورس میں انکلوڈ کر دیں۔ ایون جب تبلیغی جماعت والے بجائے 30 دن یا 30 روزہ یا 40 دن یا جتنا بھی لگاتے ہیں 6 مہینے، تو بیٹھ کے ایک ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ آئیڈیل ٹائم ہو، اور یہ اسلامک انٹرنشپ انٹروڈیوس کر لینی چاہیے، جس طرح ہم بزنس سے ریلیٹڈ بچوں کو یا انٹرنشپ فیلڈ میں جا کے ایکسپیرینس کے لیے انڈسٹری سے لنک کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں، تو جسٹ لائک دیٹ وائی ناٹ وی مسٹ ڈیولپ اینڈ انٹروڈیوس اسلامک انٹرنشپ، تاکہ اسلامک حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے حوالے سے ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا لباس، ہمارا بول چال، ہمارے اخلاقیات، ہمارے ڈیلنگز، تو وہ ان کو اپنے نصاب کو بھی تھوڑا ریوائز اور اپڈیٹڈ کر لینا چاہیے، اور قرآن و سنہ کو بیسیکلی بیس بنانا چاہیے، اور اسی پہ ہی ساری ہمارا سب کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے، تاکہ بڑی تیزی سے یہ ڈیولپمنٹ ہو، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ہم اس چیز کو میکسیمم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اسی طریقے سے عربک لینگویج بھی بندہ سیکھ جائے، اور ماشاءاللہ جو بھی تلاوت یا قرآن یا جہاں پہ بھی تلاوت ہوگی تو ہمیں اس کی لینگویج کی بھی سمجھ آئے گی ماشاءاللہ، تو یہ پورے ورلڈ لیول پہ یہ آپشن ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو سکلز ہیں اور آن لائن جابز کی جو سکلز ہیں، تو اس میں شارٹ ٹائم کورسز بھی انٹروڈیوس کرنے چاہیے، اور لانگ ٹرم اور ڈگری پروگرامز بھی، تاکہ سارے اس سے مستفید ہوں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جتنا بھی تیزی سے ہم ٹریننگ دے سکیں تو اتنا ہی بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پروپوزل ہے، اور اس کے اندر ہم یہ ساری چیزوں کو انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے میکسیمم فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس سے ڈیفینیٹلی پھر اسلامک لیڈرز تیار ہوں گے، ڈیجیٹل اسلامک لیڈرز، اور وہ پوری دنیا پہ چھا جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کتنی تیزی سے دنیا میں ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں اور دنیا ترقی کرتی ہے۔
تو اسی طریقے سے ماشاءاللہ جماعت اسلامی کے جو جتنے بھی بھائی ہیں تو وہ بڑے ماشاءاللہ وہ بھی آرگنائز طریقے سے کام کر رہے ہیں خلافہ کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے. تو ان جتنے بھی مسلمان ہیں سب سے پہلے تو یہ سارے ہم آپس میں متفق ہوں اور جتنی بدعات ہیں ان کو چھوڑ کے سب اکٹھے ہو جائیں انشاءاللہ. اور پھر جب ہم ایک آئیڈیل سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پوری دنیا کے لوگ انشاءاللہ ہمیں دیکھ کے مسلمان بھی ہوں گے, ہمارے سسٹم کو بھی فالو کریں گے اور انشاءاللہ اسلام کے نور سے, روشنی سے, قرآن و سنت سے سب مل کے فائدہ اٹھائیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم.